السلام علیکم دوستو، میں سید مقصود طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں سید مقصود طارق یوٹیوب چینل۔ دور حاضر میں پورنوگرافی، جسے ہم فحاشی فلمیں کہتے ہیں یا فحاشی تصویریں کہتے ہیں، وہ اتنی سر عام ہو چکی ہیں کہ ہر انسان کے موبائل میں یا ہر انسان کے بروز ہسٹری میں ان کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے۔ پورنوگرافی کا آغاز سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ہوا، جب مسلمان افواج صلیبیوں کے اوپر فتح حاصل کر رہی تھی۔ صلیبیوں کو ہر دفعہ شکست مل رہی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے دل میں ایمان کا جذبہ اور اسلام کی محبت اور اپنے ایمان سے محبت تھی، اور اسی وجہ سے مسلمان ہر جنگ میں فتح حاصل کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے جوش اور جذبے کا یہ عالم تھا کہ بحیرہ یقنوس کے ساحل پر 1.5 لاکھ مسلمانوں نے 15 لاکھ صلیبیوں کو شکست دے دی۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ اس وقت صلیبیوں کا بادشاہ رونلڈ تھا، جو اپنی شکست سے بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ اس کا ایک بہت ہی عقلمند اور ذہین کمانڈر تھا جس کا نام ہرمن تھا، اور صلیبی بادشاہ اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے۔ جب بادشاہ نے ہرمن سے بات کی کہ ہمیں دوبارہ شکست ہوگی، تو ہرمن نے اس کا جواب دیا کہ ہماری افواج دن رات شراب میں ڈوبی رہتی ہے، زنا خانی میں ڈوبی رہتی ہے، جبکہ مسلمان افواج دن کو جنگ کی تیاریاں کرتی ہے اور رات کو اپنے اللہ کی، اپنے خدا کی عبادت کرتی ہے، اور اسی وجہ سے ان کا ایمان بہت مضبوط ہے۔ ان کے دل میں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں، اور اسی ایمان کی وجہ سے ان کے دل بزدل نہیں ہیں، اور اگر ہم نے ان کو شکست دینی ہے تو سب سے پہلے ان کے ایمان کو کمزور کرنا ہوگا۔ اور اسی مقصد کے لیے ہرمن نے صلیبیوں کے کچھ فوجی اور خوبصورت لڑکیوں کو مسلمانوں میں داخل کر دیا تاکہ وہ فحاشی کو بھلائیں، لیکن صلیبی اس میں بھی ناکام ہو گئے۔ پھر انہوں نے آرٹ پورنوگرافی کا آغاز کیا۔ اس بات کا پتہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو 1 سال کے بعد پتہ چلا، جب ان کو یہ پتہ چلا کہ مسلم افواج کے آدھے سے زیادہ نوجوان جو رات کو افواج میں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ جب انہوں نے تحقیق کی تو انہیں پتہ چلا کہ ہرمن نے اپنے شیطانی دماغ سے مسلمانوں کے اندر فحاشی کی بھوک پیدا کر دی ہے۔ صلیبیوں نے جگہ جگہ فحاشی تصویروں کی نمائش شروع کر دی، اور اسی طرح پہلی بار پورن آرٹ گرافی کو متعارف کروایا گیا، اور بہت ہی چلاکی کے ساتھ مسلمانوں کا فحاشی کی طرف دھکیل دیا گیا۔ اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اور پورنوگرافی پوری دنیا میں پھیلتی گئی۔ پہلے فحاشی آرٹ کے لیے پتھروں کا استعمال ہوتا تھا، لیکن 17ویں صدی میں اس مقصد کے لیے لکڑی کا استعمال بھی کیا جانے لگا، اور آرٹ پورنوگرافی کو متعارف کروانے کے لیے جگہ جگہ پارک بنائی گئی جس میں درختوں کے اوپر انسانی اعضاء کی شکلیں بنائی گئی۔ ناظرین، 19ویں صدی کے وسط میں جب 1889 کو کیمرہ ایجاد ہوا تو لوگوں نے اسے بھی فحاشی کے لیے استعمال کیا گیا۔ پہلے درختوں کے اوپر اور پتھروں کے اوپر پورن آرٹ کی جاتی تھی، لیکن جب کیمرہ ایجاد ہوا تو اس میں آسانی پیدا ہوگی۔ کیمرے کے ساتھ اصلی ننگی عورتوں کی تصویریں بنائی جاتی ہیں اور اس سے پیسہ کمایا جاتا۔ اور اس کے بعد جب 1874 میں ویڈیو ٹیکنالوجی متعارف کروائی گئی تو پھر سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ 1895 میں پہلی دفعہ پورنوگرافی ویڈیو ریلیز کی گئی جسے لاکھوں لوگوں نے دیکھا۔ 1920 میں جب کیمرہ مزید بہتر ہوا تو پورنوگرافی کو بھی اس سے فروغ ملا، اور ویڈیو پہلے سے کئی زیادہ اچھی کوالٹی میں دکھنے لگی، اور یورپ کے گلی کوچوں میں حکومتی سطح پر تھیٹر کھلے گئے جن کا کام صرف پورن ویڈیوز دکھانا تھا، کیونکہ پہلے جسمانی تعلقات ایک پرائیویٹ چیز ہوا کرتی تھی، لیکن اب یہ لوگوں کے سامنے آ گئی، اور جب اسے لوگوں میں سرعام دکھانا شروع کر دیا گیا تو لوگوں میں فحاشی کی بھوک پیدا ہونے لگی۔ 1970 کے بعد پورنوگرافی نے پاکستان اور انڈیا میں تھیٹر اوپن کرنے کی اجازت مانگی، لیکن پاکستان اور انڈیا نے اسے اپنی روایات، اسلام اور اپنے اچھے تعلقات کی وجہ سے اسے رد کر دیا، اور اسے رد نہیں کیا، اسے بین بھی کر دیا تاکہ یہ ہمارے نوجوانوں میں فحاشی کو نہ پھیلا سکیں۔ 1980 میں جب پاکستان اور انڈیا میں VCR جیسی ٹیکنالوجی آ گئی تو یورپ سے VCR کے ذریعے اللیگلی ویڈیوز اور فحاشی مواد پاکستان اور انڈیا میں لایا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا اور دوسرے ممالک میں بھی فحاشی سرعام ہو گئی اور پھیلنے لگی، جبکہ دوسری طرف یورپ میں اس چیز میں نمایاں کمی دیکھی گئی، کیونکہ وہ لوگ ایک ہی چیز بار بار دیکھ کر اور ایک طرح کی ویڈیوز دیکھ کر تنگ آ گئے تھے، اور وہ اتنے میچور ہو چکے تھے کہ انہیں سب کچھ پتہ چل چکا تھا، اور اسی وجہ سے پورنوگرافی انڈسٹری میں اور اس کے بزنس میں نمایاں کمی ہو گئی۔ اور اس کمی کو دیکھنے کے بعد انہوں نے ایک سیکرٹ میٹنگ رکھی جس میں انہوں نے طے کیا کہ اگر ہم نے ابھی کچھ نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، ہمارا بزنس ڈوب جائے گا۔ پھر انہوں نے اپنی پورنوگرافی میں کیٹیگریز رکھی، جس انسان کو جس طرح کی ویڈیوز دیکھنی ہے وہ سرچ کرے اور اسے دیکھ سکتا ہے، اور جیسے ہی انہوں نے یہ سٹیپ لیا اور یہ سٹیپ ان کو کامیابی کی سربلندیوں تک لے گیا،
2000 में जब पूरी दुनिया में इंटरनेट फैल चुका था तो इन्होंने पोर्नोग्राफी थिएटर को ख़त्म किया और बाकायदा तौर पे वेबसाइट का आगाज़ कर दिया और इनको प्रमोट करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये वेबसाइट आसमान के सरबुलंदियों तक चली गई। पोर्नोग्राफी एक वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 90 लाख लोग रोज़ाना पोर्नोग्राफी वेबसाइट का विजिट करते हैं और जबकि इंडिया में 6 करोड़ लोग रोज़ाना पोर्न वेबसाइट का विजिट करते हैं, जबकि हज़ारों की तादाद में दुनिया में और भी वेबसाइट्स हैं। मैंने सिर्फ एक वेबसाइट की बात की है जिसे 6 करोड़ इंडियन और 90 लाख पाकिस्तानी रोज़ाना विजिट करते हैं। यहाँ पे एक और बात गौर करने वाले हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में और दूसरे इस्लामिक ममालिक में ये वेबसाइट बैन है, लेकिन फिर भी इतने लोग प्रॉक्सी यूज़ करके इन वेबसाइट का विजिट करते हैं। और अगर अंदाज़ा किया जाए कि अगर ये वेबसाइट पाकिस्तान में ओपन होती, अगर इनको बैन ना किया जाता, तो फिर कितने पाकिस्तानी और कितने इंडियन इस वेबसाइट को विजिट करते, जिनमें से 70% जो तादाद वो मर्दों की है और 30% तकरीबन 30% जो हैं वो औरतें हैं। और हर बंदा प्रॉक्सी लगाना नहीं जानता, हर बंदा VPN यूज़ करना नहीं जानता। अगर वो करें तो फिर इनकी तादाद में बेइंतहा इजाफा हो जाता है। और इसीलिए पाकिस्तान और दूसरे ममालिक को चाहिए कि जो लोग प्रॉक्सी यूज़ करके वेबसाइट का विज़िट करते हैं, हुकूमत को वो प्रॉक्सी भी बंद कर देनी चाहिए। जैसे पोर्न वेबसाइट पाकिस्तान में बैन है और इसी तरह प्रॉक्सी भी पाकिस्तान में बैन होनी चाहिए ताकि प्रॉक्सी यूज़ करके फहाशा वेबसाइट पे ना जाएं।